قرآن سے جوڑو، اپنے آپ کو نبی کی سیرت سے جوڑو، آپ کے سامنے راستہ کھلے۔ میں آپ کو سارے قرآن کا خلاصہ بتا دیتا ہوں، سارے قرآن کا خلاصہ بتا دیتا ہوں۔ ایک چھوٹی سی سورت سارے قرآن کا خلاصہ ہے، یاد رہے گی تو فائدہ اٹھاؤ گے، نہیں رہے گی تو فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ چلو تمہارا اتنا تو احسان ہے کہ بیٹھ کے سن لو۔ قرآن میرے اللہ کا علم ہے، میرے نبی کی زبان سے نکلا ہے، اور یہ دونوں بے خطا ہستیاں ہیں۔ تو اللہ رسول کی بات کا خلاصہ سنا رہا ہوں، اللہ اس کا رسول ایک بات کو سمری کر کے آپ کو دے رہے۔ سارا قرآن 114 سورتیں، 6200 کچھ آیات، ان سب کا خلاصہ ایک چھوٹی سی سورت جس میں کامیابی ناکامی کی مہر لگا دی۔ قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں، یہ قرآن کی آخری قسم ہے۔ قسم اٹھانے سے بات طاقتور ہو جاتی ہے، اللہ کو قسم کی ضرورت نہیں ہمیں سمجھانے کے لیے۔ پہلی قسم قرآن کی سورہ نساء میں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ پہلی قسم۔ دوسری آخری قسم ہے قرآن کی والعصر، یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مجھے زمانے کی قسم۔ بچوں یہ بنیاد بنا لو، پھر آنکھیں بند کر کے چلو۔ تمہیں نوکری ملے تو بھی موج ہے، نہ ملے تو بھی موج ہے، تمہارے پاس دنیا کا علم آئے کم آئے زیادہ، یہ چار باتیں ہیں تو تمہیں خوشخبری ہے۔ میرا اللہ نے کہا والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، ساری دنیا کے انسان یقیناً ناکامی کے سمندر میں ڈوب گئے۔ فی کا لفظ بہت خوفناک مطلب دے رہا ہے، یوں دکھا رہا ہے جیسے سفینہ انسانیت ناکامی کے سمندر میں ڈوب رہا ہو، غرق ہو رہا۔ تو پوچھنے والا پوچھتا ہے یا اللہ کوئی بچا، کوئی بچنے کی امید کا؟ ہاں، چار کام کرنے والے ناکامی سے بچ سکتے ہیں۔ اچھا ناکامی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی نظر میں اللہ کا راضی ہونا کامیابی ہے، اور اللہ کا ناراض ہونا ناکامی ہے۔ جنت کا مل جانا کامیابی ہے، اور جہنم میں گر جانا ناکامی ہے، یہ قرآن کا مفہوم ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچ کے جنت میں چلے گا وہ کامیاب۔ ناکام کون ہے؟ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، جو قیامت کے دن جہنم میں گر گیا یہ ناکام ہے۔ اس مفہوم کو ذہن میں بٹھائیں۔ پیسے کا مل جانا ایک وقتی کامیابی، نہ ملنا ایک وقتی ناکامی ہے، یہ کامیابی ناکامی ہے ہی نہیں، یہ حالات ہیں، امتحان ہے۔ اللہ نے یزید کو تخت دے دیا اور حسین کو نیزے پہ چڑھا دیا، تو کیا اللہ تعالیٰ حسین سے ناراض ہے اور یزید سے راضی ہے؟ جو انسانیت کے لیے پھٹکار ہو اس کو 3 بر اعظم کی حکومت مل رہی ہے، تو ایک امتحان ہے، امتحان ہے۔ آل رسول کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ رہے ہیں، امتحان ہے۔ میرے نبی کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، امتحان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے حجرے میں آئے تو فقر تو رونے لگے۔ آپ نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ یہ ایران کے بادشاہ، یہ روم کے بادشاہ سونے کے برتنوں میں کھانے کھاتے، زربفت کے بستروں پر وہ آرام کرتے ہیں، آپ 2 جہان کے سردار ہو کر یہ حال۔ آپ نے کہا عمر ان کے لیے دنیا میں، ہمارے لیے آخرت میں۔ تو میرے اللہ نے کہا والعصر، زمانے کی قسم، ساری دنیا کے انسان ناکام ہے، ناکام۔ ناکامی کیا ہے؟ جہنم۔ کون بچا اس ناکامی سے؟ کوئی بچ سکتا ہے؟ اللہ نے کہا 4 کام کرنے والے بچ جائیں گے، 4 کام کرنے والے۔ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ ایمان ناکامی سے نکالنے کی پہلی شرط ہے۔ وعملوا الصالحات، جنہوں نے اچھے اعمال کیے۔ اچھا عمل ناکامی سے نکلنے کی دوسری شرط ہے۔ وتواصوا بالحق، جنہوں نے حق کی دعوت دی، یہ تبلیغ کا کام، جس کو آپ تبلیغی جماعت سمجھتے ہیں، یہ تبلیغی جماعت نہیں ہے، یہ میرے رب کی لگائی ہوئی ذمہ داری ہے ختم نبوت کی وجہ سے کہ میرے نبی کے بعد اب کوئی نہیں آئے گا، تم اے امت محمد اس دعوت کے کام کو اور حق کی دعوت کو تم آگے پہنچاؤ گے۔ وتواصوا بالحق، یہ لازمی پیپر ہیں، کمپلسری پیپر، اس میں نقل بھی نہیں لگ سکتی ہے، یہ لازمی پیپر ہے۔ وتواصوا بالحق،
کہ اب کوئی نبی نہیں آنے والا، لہٰذا ایک دوسرے کو تیار کرو، دنیا تک جاؤ، یہ تمہارے ذمہ ہے. یہ ناکامی سے نکلنے کی تیسری شرط ہے. چوتھا پیپر وتواصوا بالصبر، جنہوں نے صبر کی دعوت دی، صبر کیا. میرے بچوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ 4 ضروری پیپر ہیں اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے. یہ 4 ضروری پرچے ہیں دنیا اور آخرت کی ناکامی سے نکلنے کے لیے. والعصر، مجھے زمانے کی قسم، کیونکہ زمانہ گواہ ہے. زمانے کے اندر فرعون، قارون، حامان، شداد ڈوبے، برباد ہوئے، تباہ ہوئے. زمانے کی قسم. والعصر، مجھے عصر کے وقت کی قسم. یہ کیوں کہا؟ یہ ایک مطلب بیان کیا جاتا ہے. والا عصر کے وقت کی قسم، کہ عصر کے بعد دن چھپنے میں ٹائم تھوڑا رہ جاتا ہے، تو اس وقت کاروبار میں بھی تیزی آتی ہے، سفر میں بھی تیزی ہوتی ہے، جلدی گھر پہنچیں، جلدی گھر پہنچیں. تو اللہ تعالیٰ ایک اشارہ فرما رہے ہیں والا عصر، کہ تمہارے پاس بھی ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے. یہ میری بات سن کے جلدی سے عمل کر لو، ٹائم تھوڑا ہے. جلدی سے عمل کرو، ٹائم تھوڑا ہے. پھر یہ سورت اتری عربوں میں. عربوں میں لڑائی کا ماحول ہے، ڈاکہ کا ماحول ہے، قتل و غارت کا ماحول ہے. تو عصر کے قریب مسافر قافلے تیز ہو جاتے تھے کہ جلدی سے کسی ٹھکانے پہنچیں تاکہ دشمن کے حملے سے محفوظ ہو جائیں. تو اللہ اس پس منظر میں فرما رہا ہے والعصر، ٹائم تھوڑا ہے، شام ہونے والی ہے، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے. جلدی سے یہ 4 کام سیکھو، جلدی سے کرو، جلدی سے کرو. ٹھیک ہو گیا. تیسرا مطلب والعصر، عصر کہتے ہیں نچوڑ کو، خلاصے، نچوڑ، عصیر، جوس کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ گلاس ہے نا، خالی یہ گلاس ہے نا، آپ اس میں ایک آم رکھو تو اندر نہیں جائے گا، یہیں اٹک جائے گا، ٹھیک ہے، اور اسی میں 2 آم کا رس نکالو تو اس میں آ جائے گا. ٹھیک، اس میں اب 1 کنو ڈالو، اندر نہیں آئے گا. اسی میں 3 کنو کو نچوڑو تو اس کے اندر اس کا رس آ جائے گا. عصیر، نچوڑ نکالنا، نچوڑ نکالنا. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ تم 114 صورتیں ہیں، تم نہیں پڑھتے ہو، 6000 سے اوپر آتے ہیں، تم نہیں پڑھتے ہو. تو میں تمہیں سارے قرآن کا نچوڑ نکال کر، جوس نکال کر 3 آیات میں پیش کرتا ہوں. مجھے اس قرآن کے خلاصے کی قسم، اپنے رب کی بات مان لو، تمہیں بڑا نقصان اٹھاؤ گے. یہ بہت خوبصورت مطلب بنتا ہے. تو پہلی شرط ہے ایمان. ایمان کی شرط لگانے سے کافر ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گئے. عمل کی شرط لگانے سے ایمان والے ناکام ہو گئے. یہ ناکامی کیا ہے؟ سیدھے جنت میں نہیں جائیں گے، وایا جہنم. باقی اللہ جسے چاہے معاف کرے. عمر بن عبدالعزیز نے حجاج بن یوسف کو دیکھا جہنم میں جل رہا ہے، کہا کیا حال ہے؟ کہ جو دیکھ رہے ہو، بس اب تو صرف کلمے کی آس پہ پڑا ہوں کہ کبھی تو جہنم سے نکلوں گا. تو یہ اللہ کا قانون ہے. سلیمان بن عبد الملک کی میت کو قبر کے قریب کیا گیا. سلیمان بن عبد الملک بنو امیہ کا بادشاہ. تو اس کی باڈی ہلنے لگی. تو اس کے بیٹوں نے کہا ہمارا ابا زندہ ہے. تو عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا زندہ نہیں ہے، عذاب قبر جلدی شروع ہو گیا، اس کو جلدی سے دفن کرو، جلدی سے دفن کرو. تو یہ میرے اللہ کا قانون ہے. ایمان ہے، عمل صالح نہیں ہے تو جہنم سے ہو کر جنت میں جائے گا. عمل صالح ہے وتواصوا بالحق، تبلیغ کا کام نہیں ہے، دعوت کا کام نہیں ہے. تو اب ناکامی کا کیا مطلب ہے؟ اب آدھی کامیابی ہے، آدھی ناکامی ہے. وہ یہ ناکامی کیا ہے کہ جنت میں جائے گا، جہنم میں نہیں جائے گا، لیکن بڑے درجات سے محروم ہو جائے گا، بڑے درجات سے محروم ہو جائے گا. اونچے درجات کے لیے تیسرے پیپر کو لینا ضروری ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. چوتھا پیپر ساتھ لگا ہے کہ صبر. اگر چوتھی شرط نہیں ہے تو پھر ناکامی کیا ہے؟ چوتھی شرط اگر نہیں، پھر ناکامی کا ایمان بھی ہے، عمل بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، صبر کوئی نہیں ہے، تو پھر ناکامی کیا ہے؟ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، اس سے آپ کو بات واضح ہو جائے گی. 20 ٹیمیں میدان میں اترتی ہیں، تو وہ لڑتے 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 2 رہ جاتے ہیں. یہ دونوں برابر ہوتی ہیں. آگے تقدیر چلتی ہے، تقدیر چلتی ہے.
کرکٹ ہے، ہاکی ہے، فٹ بال ہے، یہ بڑے بڑے کھیل ہیں، آخر میں آخری دو ٹیمیں ایک دوسرے کے برابر کی ہوتی ہیں 19-20 کے فرق کے ساتھ، ان میں ایک جیت جاتا ہے ایک ہار جاتا ہے۔ ہارنے والے کو یہ اعزاز ہے کہ وہ سیکنڈ آیا، پوری دنیا کی سیکنڈ ٹیم ہے، کبھی ان کو خوش ہوتے دیکھا؟ روندے ہی پہ ہوں انہوں نے ملک والے بھی رو رہے ہوں تو آ بھی میدان ہے جو روندے پہ ہوں، ٹھیک، ان کو یہ خوشی نہیں ہوتی کہ ہم سیکنڈ آئے، ان کو یہ غم ہوتا ہے کہ ٹرافی نکل گئی، ٹرافی